سیمی فائنل کی امید برقرار رکھنے کا مشن، قومی ٹیم کیویز کو قابو کرنے میدان میں اتر گئی، مرو یا مارو کا امتحان۔ ورلڈ کپ کرکٹ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اہم مقابلہ، نیوزی لینڈ کی گرین شرٹس کے خلاف پہلی بیٹنگ جاری، شاہین کیویز کو کم اسکور پر محدود کرنے کی کوشش میں جڑ گئی۔ پاک فضائیہ کے میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، سیکیورٹی فورسز کی غیر معمولی جرأت و بر وقت جوابی کارروائی کا مظاہرہ، 3 دہشت گردوں کو اڈے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ حملے کے دوران پہرے سے گراؤنڈ کیے گئے 3 طیاروں اور 1 فیول باؤس کو بھی کچھ نقصان پہنچا۔ گوادر میں شہید ہونے والے 14 فوجیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، نماز جنازہ میں حاضر سروس اور سول انتظامیہ کے افسران کی شرکت۔ ISPR نے کہا کہ مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے بستی سے اماڑا جانے والی سیکیورٹی فورسز کی 2 گاڑیوں پر دہشت گردوں کے حملے میں 14 فوجی جوان شہید ہو گئے تھے۔ فلسطین پر اسرائیلی مظالم جاری، غازہ میں ہسپتالوں ایمبولینسوں پر بم بازی، مزید 100 فلسطینی شہید ہو گئے، مجموعی تعداد 9300 ہو گئی، 25000 سے زائد فلسطینی زخمی، شمال سے جنوب نقل مکانی کرنے والوں پر بھی بمباری، 14 افراد شہید ہو گئے، خان یونس میں گھر پر حملے میں خاندان کے 5 افراد شہید۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اتفاق رائے سے ہوا، سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں، کسی سیاسی جماعت کو غیر قانونی قرار نہیں دیا، کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے جو نگراں حکومت کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین PTI کو سیاسی میدان میں مقابلے کا چیلنج دے دیا، جاوید لطیف چودھری کہتے ہیں چیئرمین PTI کے کیسوں کے فیصلے سنا کر الیکشن تک سیاسی میدان میں لایا جائے، پتہ چل جائے گا کون کتنا مقبول ہے۔ PTI ملک میں انتخابی عمل کے آغاز پر سپریم کورٹ کی شکر گزار، کور کمیٹی کے اعلامیے میں کہا انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کا چیلنج الیکشن کمیشن کو درپیش ہے، انتخابی نشان بلے کی فوری فراہمی سمیت زیر التوا معاملات پر بلا تاخیر فیصلے کیے جائیں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 9000 غیر ملکی ترخم کے راستے وطن واپس لوٹ گئے۔ افغان کنفیڈریٹ کے مطابق ہولڈنگ سینٹر میں نادر عملے نے افغانستان واپس جانے والوں کو ڈیٹا اکٹھا کیا، 1 اکتوبر سے اب تک 1,56,000 افغان شہری افغانستان جا چکے ہیں۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں حزب اللہ طوفان الاقصی آپریشن کے دوسرے روز سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں شریک ہے، ہمارے حملے محدود لیکن مؤثر ہیں، اگر اسرائیل نے حزب اللہ پر جنگ مسلط کرنے کی حمایت کی تو اس کو بھیانک نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایک بار پھر جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں غازہ میں الشفا ہسپتال کے قریب سڑکوں پر لاشوں کی تصاویر ہولناک ہیں، ایمبولینس پر حملے سے دہشت زدہ ہو گیا ہوں، حملہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، غازہ میں جاری جنگ رکنی چاہیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد۔